جنون شاہ قسط نمبر 52 از قلم ریشِ خان ایزل تیار ہو گئی۔ زارا شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا، جس پر ان سب نے سر ہلایا، جبکہ ایزل اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان کے پاس آئی، جس پر زارا شاہ نے اسے دیکھا جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، پر اس کے چہرے پر موجود خوشی اور آنکھوں میں جلتے روشن چراغ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ زارا شاہ نے فوراً سے دل میں اس کی نظر اتاری، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو ان کی بھی نظر لگے۔ جی ماما، ہو گئی ہوں تیار، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایزل نے ہلکا سا گھون سے پوچھا، جس پر وہ مسکرائی اور نرمی سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ بہت پیاری، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، زارا شاہ نے کہا تو ایزل کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تو خیر سچ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایزل نے انہیں دیکھتے کہا، کیا بچے؟ زارا شاہ نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے لیے جاتے صوفے پر بٹھایا اور خود نور العین اور اس کے درمیان بیٹھ گئی۔ آج میری منگنی ہے، لیکن مجھے یوں کیوں تیار کیا گیا ہے جیسے نکاح ہو؟ گرارہ تو نکاح پر پہنتے ہیں نا، اور میں نے منگنی کے لیے میکسی منگوائی تھی۔ پھر یہ سب؟ ایزل نے پوچھا تو وہ مسکرا دے، جبکہ اندر آتے شامر شاہ اور ارحان بھی مسکرائے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ آج آپ کی منگنی نہیں، نکاح ہوگا، شامر شاہ نے اندر آتے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھے، جبکہ ارحان جاتے نور العین کے پاس بیٹھ گیا، جو کہ اسے کچھ ابسٹ سی لگ رہی تھی۔ محتسم کا موڈ بھی اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ اس نے آج سیدھے منہ نہ اس سے بات کی تھی اور نہ ہی اس کی ماما بابا سے، حتیٰ کہ وہ ایزل سے کافی اٹیچ تھا، لیکن اس نے ایزل کو بھی اگنور کیا تھا، جس پر ارحان کچھ الجھا سا تھا۔ کیا؟ شامر شاہ کی بات سنتے ایزل لگ بھگ چلائی تھی۔ ایزل کو دیا آرام سے، ارحان نے اس کی حرکت پر ہنستے کہا تو ایزل نے ایک کان پکڑا اور شامر شاہ کو دیکھا۔ بابا، آج نکاح ہوگا؟ پر آج تو منگنی ہوئی تھی نا، ایزل نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ جی بچے، منگنی ہوئی تھی، لیکن آپ کے دادا نے کہا کہ آپ دونوں کو یوں رسماً ایک دوسرے کے نام کرنے سے اچھا ہے کہ حلال طریقے سے ایک دوسرے کے نام کر دیا جائے، تبھی آج نکاح ہوگا، شامر شاہ نے کہا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ پوچھا بچے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا، بابا نے اچانک ہی صبح اعلان کیا تھا۔ شامر شاہ کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ شاہ کو پتہ ہے؟ ایزل نے مدھم آواز میں پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ ابھی آپ بتائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شامر شاہ نے اس کا جواب جانتے بوجھتے اس کی رضامندی جاننی چاہی۔ نہیں بابا، بلکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک دوسرے کے نام ہوں۔ ایزل کی بات پر وہ مسکرائے اور ارحان کو کوئی اشارہ کیا، جس پر وہ نور العین کا ماتھا چومنے کے بعد اٹھتے باہر نکل گیا، جبکہ شامر شاہ نے نور العین کو دیکھا جو زارا شاہ کے کندھے پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی اداسی کی وجہ نہیں پتہ تھی، پر وہ دعوے سے کہہ سکتے تھے کہ یہ سب محتسم کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ نکاح کے بعد محتسم سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاہ جی، آپ نے ارحان کو کہاں بھیجا ہے؟ زارا شاہ کی آواز پر انہوں نے نور العین سے نظریں ہٹاتے انہیں دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہیں بیگم، بس آ رہا ہے آپ کا لاڈلا، شامر شاہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اسی وقت ارحان، قاضی صاحب اور گھر کے باقی بڑوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھ زارا شاہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کمرے کے دروازے میں کھڑی ملازمہ سے سرخ دوپٹہ پکڑا اور ایزل کے پاس آتے اس کے چہرے پر گھونگھٹ کر گئی۔ اس دوپٹے پر سنہری تاروں سے احمد کی دلہن لکھا تھا، جسے پڑھتے ایزل کا دل دھڑکا، جبکہ آنکھوں میں حیا سمٹ آئی۔ وہ آج قانونی اور شرعی طور پر اپنے عشق کی ہونے والی تھی۔ آج سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ سرپرائز اچھا لگا؟ حارث شاہ نے آگے بڑھتے ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ مدھم سا مسکرائیں اور سر ہلا گئی، جسے دیکھ سب نے اسے دعا دی۔ میر، نکاح شروع کرواؤ، پھر احمد کے پاس بھی جانا ہے، حسن شاہ نے بیڈ پر بیٹھتے کہا تو شامر شاہ نے سر ہلایا۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، شامر شاہ نے کرسی پر بیٹھتے قاضی صاحب سے کہا تو انہوں نے سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں موجود نکاح نامہ کھولا اور ایزل کو دیکھتے اسے کلمات پڑھانے لگے۔
एज़ल शामिर शाह बिनते शामिर हसन शाह। आपका निकाह हारिस शाह बिन हारिस हसन शाह से बकमूल हक 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है कि आप इन्हें कबूल करती हैं। काजी साहब ने इसकी रजामंदी जाननी चाहिए। जी मैं कबूल करती हूँ, मैं दिलो जान से अहमद शाह को कबूल करती हूँ। एज़ल ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। एज़ल शामिर शाह बिनते शामिर हसन शाह। आपका निकाह अहमद हारिस शाह बिन हारिस हसन शाह से बकमूल हक 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है कि आप इन्हें कबूल करती हैं। काजी साहब ने दोबारा पूछा। जी मैं कबूल करती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर मैं ख़ुद को आपके नाम करती हूँ। एज़ल ने दिल में अहमद शाह से मुखातिब होकर जवाब दिया। एज़ल शामिर शाह बिनते शामिर हसन शाह। आपका निकाह अहमद हारिस शाह बिन हारिस हसन शाह से बकमूल हक 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है, क्या आप इन्हें कबूल करते हैं? काजी साहब ने तीसरी बार पूछा। जी मैं कबूल करती हूँ, माज़ी की सारी तलखियाँ भूल कर मैं आप पर अपने इश्क को तमाम करती हूँ। एज़ल ने तीसरी बार भी रजामंदी ज़ाहिर की। काजी साहब ने इसकी रजामंदी पढ़ने का नामा इसके सामने किया, जिस पर इसने लरजते हाथों से साइन किए और दुआ के लिए हाथ उठाते अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगते आमीन कहा। दुआ के फ़ौरन बाद फ़ज़ा में मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ, जबकि एज़ल के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी उतरते इजाब कबूल का मरहला तय पाया गया। आखिर वो एज़ल शामिर शाह से एज़ल अहमद शाह बन गई थी, जिसे इसने बचपन से चाहा था। आज इसके नाम हो गई थी, आज इसका इश्क इस पर हलाल हो गया था, वो इसकी महरम बन गई थी। यकीन नहीं आ रहा था, पर ये एक खूबसूरत हकीकत है। मुबारक हो मेरी जान, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। ज़ारा शाह ने एज़ल को अपने साथ लगाते कहा। मामा ये सब सच्ची हो रहा है ना? एज़ल ने बेहद मध्यम आवाज़ में पूछा कि ज़ारा शाह के अलावा कोई सुन न सका। जी मेरा बच्चा, सच्ची हो चुका है, अब तुम अहमद की बीवी बन गई हो। तमाम तर तकलीफ़ात सहने के बाद तुम और अहमद एक हो गए हो। ज़ारा शाह ने इसका सर चूमते कहा, जिस पर एज़ल की आंखों से एक आंसू टूट कर इसके दामन में गिरा, जिसे किसी और ने तो नहीं, अलबत्ता शामिर शाह ने ज़रूर देखा था। तभी इन्होंने इसे ज़ारा शाह के सार से निकाल कर अपने सीने से लगाया। बाबा की डोल कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। आज मेरी डोल किसी और की डोल बन गई है। शामिर शाह ने इसका सर चूमते कहा तो एज़ल ने घूंघट से ढका चेहरा उठाते इन्हें देखा, जिनकी आंखों में नमी सी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी दोनों बेटियों पर इनसे ज़्यादा किसी और का हक था। थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं सिर्फ आपकी डोल हूँ बाबा, एज़ल ने इनके सीने में चेहरा छुपाते कहा, जिस पर इन्होंने दोबारा इसका सर चूमा और नूरुल्लाह को देखते अपनी दूसरी बाजू वाक कर गए, जिस पर वो उठते फ़ौरन इनके सीने से लग के अपने बाबा के सीने से लगते। नूरुल्लाह का दिल क्या कि फूट फूट कर रोते इन्हें मौसम के बारे में बता दे, पर वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी खामोशी से इनके सीने पर सर रखते बैठ गई। बाबा को आप दोनों से बहुत प्यार है। शामिर शाह ने इनके गैर अपने पर शफ़क़त एहसार कायम करते कहा तो वो दोनों मुस्कुराईं, जबकि रहा ने मसनूई अंदाज में आंखें छोटी करते अपने बाबा को घूरा। बस इन दोनों से प्यार है, मुझे क्या कूड़ेदान से उठाया था? रहा ने इनकी नकल उतार कर मुँह बनाते कहा। तुम्हें ये हकीकत किसने बता दी? शामिर शाह ने दिल दिलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा, जिस पर इरहान ने मुँह बनाया और ज़ारा शाह के पास बैठते इनके कंधे पर सर रख दिया। मामा देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं, इरहान ने बच्चों की तरह मुंह बनाते जानबूझ के कहा, जिस पर ज़ारा शाह ने इसे सीने से लगाते शामिर शाह को घूरा, जो इनके घूरने पर गिड़गिड़ाए थे, जबकि बाकी सब इनकी हरकतें देखकर महफूज हो रहे थे। शाह जी आपको पता नहीं क्या मसला है, मेरे बच्चों से हर वक्त मेरे मासूम बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। ज़ारा शाह ने इन्हें डपकते कहा, जबकि इनके यूँ इरहान को मासूम बोलने पर शामिर शाह मिन्हा ने भी कानों को हाथ लगाया था, जिसे देखकर इरहान ने से मज़दूरी अंदाज में घूरा, जिस पर वो मुस्कुराहट दबाते मिनान के रुखसारों को चूमने
لگی۔ اس کی حرکت پر وہ نامحسوس سا مسکرایا اور واپس اپنے بابا کی طرف مڑتے انہیں آنکھ مارتے چلا گیا۔ یہ سالہ پٹے کا میرے ہاتھ شامر شاہ نے دانت پیستے کہا، جس پر ارحان نے اب کی بار صحیح معنوں میں منہ بنایا اور صفے سے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں، ویسے بھی مجھ سے کون سا آپ کو پیار ہے؟ ارحان نے اب کی بار مصنوعی سنجیدگی سے کہتے شامر شاہ کی جان حلق میں اٹکائی۔ کیا وہ واقعی ناراض ہو گیا تھا؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے بیٹے کو ہرٹ کر دیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ فوراً تڑپ کر کھڑے ہوئے اور اس کے پاس آتے اس کے بازو پکڑی جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ بیٹے ہو تم میرے، جان ہو میری، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہیں بہت تنگ کرتا ہوں، ایسے ناراض نہیں ہوتے؟ شامر شاہ نے اسے سینے میں بھیجتے کہا تو ارحان نے مسکرایا اور ان کے کندھے میں چہرہ چھپا گیا، جس پر سب مسکرا دیا۔ ان باپ بیٹے کی نوک جھونک تو خاندان بھر میں مشہور تھی۔ پہلے ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، پھر اگلے ہی پل ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ جان تو بابا، میں بھی مذاق کر رہا تھا، بھلا آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں میں؟ آپ تو ارحان شاہ کی جان ہیں، ارحان نے کہا تو وہ مسکراتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ میرا بچہ، شامر شاہ نے پیار سے کہا تو وہ مسکرایا۔ باقی سب نے ان کی نظر اتاری، جبکہ حسن شاہ کو اپنا وقت یاد آیا۔ ان کا بیٹا بھی اس عمر سے گزرا تھا اور انہوں نے وہ وقت اپنے اندھے پن میں ضائع کر دیا، لیکن ان کا بیٹا وہ ان کے جیسے نہیں تھا، نہ بیوی کے معاملے میں اور نہ اولاد کے معاملے میں۔ اس نے ثابت کیا تھا وہ حسن شاہ کا بیٹا ضرور تھا پر حسن شاہ نہیں۔ چلو بھائی، اگر تم دونوں کے محبت کے مظاہرے ہو گئے ہوں تو میرے بیٹے کا بھی سوچ لو، جو مجھے 10 منٹ میں 10,000 مسڈ کال کر چکا ہے۔ حارث شاہ نے کہا تو سب ہنس پڑے، جبکہ اصغر سر جھکاتے مسکرائی۔ ہاں، میر حارث ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے نکاح مکمل کرواتے ہیں۔ حسن شاہ نے کھڑے ہوتے کہا تو شامر شاہ نے سر ہلایا، جس پر سب بڑے احمد شاہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ سب کی لڑکیاں سب فیصل کو گھیر چکی تھیں، اب ان کا ارادہ اسے تھوڑا تنگ کرنے کا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ میری منگنی ہی لٹک گئی ہے، پہلے نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا، اب منگنی ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی دیر کر دی ہے، احمد شاہ نے سلگتے لہجے میں کہا تو اذلان اور معتصم کے علاوہ سب لڑکوں نے کہکہ لگایا۔ ہاں ہاں لالا، حوصلہ رکھیں، ہو جائے گی۔ منگنی بالاج نے اسے دیکھتے کہا، جو اس وقت ہلکے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے ساتھ سیاہ اجرک اوڑھے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یار حوصلہ ہی تو ختم ہو گیا ہے، 32 سال سے حوصلہ ہی کر رہا ہوں، اب بس شادی کرنی ہے، احمد شاہ نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو سب ایک بار پھر کہکہ لگا گئے۔ اف لالا، کتنا بے چین ہو پڑے ہیں، آپ کے سالے نے سن لیا نا تو بس؟ پھر ادیم نے کہا تو احمد نے ناک سے مکھی اڑائی، میں ڈرتا تھوڑی ہوں اپنے سالے سے۔ احمد شاہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ان سب کو کہکہ لگانے پر مجبور کیا۔ ویسے لالا، ایک بات تو فرض کریں۔ ساحر کو ایک دم ہی شرارت سوچی۔ کون سی بات؟ احمد شاہ نے آئیبروز اچکاتے پوچھا۔ اگر آج منگنی کینسل ہو گئی تو؟ ساحل نے پوچھا، جس پر احمد شاہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس سب سے پہلے بلا جو بول اٹھا۔ تو کیا لالا، کھانا کھائیں گے؟ چھلا میرا جی ڈولا، کوئی روٹی اتے بوٹی اے، لوکاں دے ویاہ ہو گئے، ساڈی منگنی وی اوکھی اے۔ بالاج نے کہتے احمد شاہ کو دانت پیسنے جبکہ باقی سب کو کہکہ لگانے پر مجبور کیا۔ ایک نمبر کے لعنتی لگے ہو، احمد شاہ نے باقاعدہ ہاتھ سے اس پر لعنت ڈالی، جسے اس نے سر خم کرتے قبول کیا۔ اس کی حرکت پر احمد شاہ نے اسے گھورا، پھر اذلان کو دیکھا۔ اذلان بچے، احمد شاہ نے اسے پکارا، جس پر اس نے اسے دیکھا۔ جی لالا، اذلان نے جواب دیا۔ بچے، ایان سے بات ہوئی تھی نا تمہاری؟ احمد شاہ نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا، جبکہ چہرے پر ایک سایہ سا لہرا تھا، جسے وہ کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ جی لالا، صبح ہوئی تھی میری بات، اذلان نے مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں وہ؟
احمد شاہ نے سوال پوچھا۔ لالا، اس نے آنا تھا آج، لیکن اس کی بہت بڑی ڈیل ہے تو وہ نہیں آ پائے گا، اسلحہ نے کہا تو اس نے سر ہلاتے کچھ کہنے کو لبا کیا۔ اسی پر دروازہ نوک ہوا، جس پر محتسب نے اٹھتے دروازہ کھولا، جہاں سب بھرے کھڑے تھے، جبکہ شمیر شاہ سب سے آگے تھے۔ انہیں دیکھتے محتسب کی آنکھوں میں نفرت ہچکولے کھانے لگی، جسے اس نے چھپایا اور جاتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا، مجھے باہر لے جانے کے لیے آپ سب آئے ہیں؟ احمد شاہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہم تمہیں لینے نہیں آئے، کچھ بات کرنے آئے ہیں، جواب حارث شاہ نے دیا تھا۔ کیا بات بابا؟ احمد شاہ نے پوچھا تو سدرا شاہ آگے بڑھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ بات یہ ہے کہ آج آپ کی منگنی نہیں ہو رہی، سدرا شاہ نے کہا تو احمد شاہ کی آنکھوں میں صدمے سے پھیلی۔ کیوں ماما، اب تو میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، پھر کیوں آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ احمد شاہ نے تڑپ کر کہا تو انہیں اپنے بیٹے پر پیار ہے۔ میرا بیٹا، میری بات سن لو پوری، پھر بولنا، سدرا شاہ نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آج آپ کی منگنی نہیں ہوگی، کیونکہ آج آپ کا نکاح ہوگا۔ سدرا شاہ نے اب کی بار پوری بات کی تو احمد شاہ کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتری۔ کیا نکاح؟ سچی ماما؟ احمد شاہ نے پوچھا تو سب مسکرائے۔ مچی ماما کی جان، ایزل سے ہم نے رضامندی لے لی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ سدرا شاہ کی بات پر اس کا چہرہ کھلا۔ میں تو راضی ہوں ماما، اس نے بےتابی سے کہا تو سب ہنسے، جبکہ شمیر شاہ قاضی صاحب کو لاتے صوفے پر بٹھا گئے۔ سب کی انہیں دیکھ احمد شاہ فوراً صوفے پر بیٹھا۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، حارث شاہ نے اجازت دی، جس پر قاضی صاحب نے کلمات پڑھانا شروع کیا۔ حارث شاہ بن حارث حسن شاہ، آپ کا نکاح ایزل شمیر شاہ بنت شمیر حسن شاہ سے بقبول، ایک حق 1 کروڑ روپے، سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ انہیں اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے پہلی بار رضامندی ظاہر کی۔ جی میں قبول کرتا ہوں، میں اپنی ملکہ کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، احمد شاہ نے خوشی سے جواب دیا۔ احمد حارث شاہ بن حارث حسن شاہ، آپ کا نکاح ایزل شمیر شاہ بنت شمیر حسن شاہ سے بقبول، ایک حق 1 کروڑ روپے، سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ انہیں اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ جی میں قبول کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو اپنے محرم کے روپ میں قبول کرتا ہوں، احمد شاہ نے آنکھیں موندے جواب دیا۔ احمد حارث شاہ بن حارث حسن شاہ، آپ کا نکاح ایزل شمیر شاہ بنت شمیر حسن شاہ سے بقبول، حق 1 کروڑ روپے، سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ انہیں اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ تیسری بار قاضی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ جی میں قبول کرتا ہوں، میں اپنے عشق کی اکلوتے وارث کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے تیسری بار بھی رضامندی دی، جبکہ ایک آنسو بھری خاموشی سے اس کے رخسار سے پھسلتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ایزل شمیر شاہ اس کے نام ہو گئے تھے۔ کتنی خوبصورت حقیقت تھی یہ، وہ اس کا عشق تھی اور اب محرم بن گئی، محبوب سے محرم بن گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی؟ بیٹا یہاں سائن کرو، قاضی صاحب نے اس سے کہا تو اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا اور سر ہلاتے نکاح نامے پر دستخط کرتے ایزل شاہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر گیا، جبکہ اس کے سائن کرتے ہی فضا میں ایک مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب لوگ باری باری اسے گلے لگاتے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ خوشی سے مبارک وصول کر رہا تھا۔ آج تو مبارک بنتی تھی، اس کے ضلع اس کی بیوی بن گئی تھی۔ دل تھا کہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ یا خدا، وہ کیسے سنبھالتا اس دل کو جب وہ محبوب بیوی کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ میر حارث، بچوں کو اب باہر لے آؤ، مہمان آ چکے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سب کے سامنے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دیں، پھر شادی کا تاریخ رکھ لیں گے، حسن شاہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ارحان، تم سب احمد کو باہر لے کے جاؤ، اور ہاں مینا گڑیا کو کہو ڈور کو باہر لے آئے، باقی ہم سب باہر جا رہے ہیں۔
مہمانوں کو دیکھ لیں، شامر شاہ نے حکم دیا تو ارحان نے سر ہلایا، جس پر سب بڑے باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ بھی احمد اور باقی لڑکوں کے ہمراہ باہر کی جانب چل پڑا، جبکہ ساتھ ہی اس نے منہا کے نمبر پر میسج بھی کر دیا تھا کہ وہ افضل کو باہر لے آئے۔ بوا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کتنی بار ہم نے آپ کو منع کیا ہے کہ ایسے کام نہ کیا کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی آج کل، یشوا نے بوا کو دیکھتے کہا، جو کچن میں کھڑی کوئی کام کر رہی تھی، جبکہ ان کے ضعیف ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ یشوا جو اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی، ان کی حالت دیکھتے اس نے فوراً کہا، بچے بس یہ کل صبح سامان منگوایا ہے، تم اس کی لسٹ بنا رہا ہے، کام تھوڑی کر رہا ہے۔ بوا نے کہا تو یشوا نے ماتھے پر بل ڈالے، یہ لسٹ ہم بھی بنا سکتے ہیں، آپ جا کر آرام کریں، یشوا نے کہتے ان کے ہاتھ سے پین اور رجسٹر پکڑا، جس پر وہ کچھ کہنے لگی، پر یشوا ان کے بولنے سے پہلے ہی دوبارہ بول اٹھی، بغیر کچھ بولے اپنے روم میں جائیں ورنہ ہم ماموں جان جہانگیر خان کو آپ کی شکایت لگا دیں گے۔ یشوا نے کہا تو اب ہنس پڑی، ٹھیک ہے ہم جاتا ہے، بوا نے کہتے اچانک سے کچھ یاد آنے پر پلٹ کر اسے دیکھا، یشوا ہم کو کچھ یاد آیا ہے، بوا نے ایک دم کہا تو یشوا نے انہیں دیکھا، جی بوا بتائیں کیا یاد ہے آپ کو؟ یشوا نے لسٹ بناتے پوچھا، اگلے ہفتے ہم دونوں کو گاؤں جانا ہے، آپ کے چچا زاد کی شادی ہے، وہ کارڈ دے کر گئے تھے، بوا نے کہا تو اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، ماموں جان نے اجازت دی؟ یشوا نے خود کو سنبھالتے پوچھا، ہاں اور خان بابا نے اجازت دے دیا ہے، بوا نے کہا تو اس نے بے دلی سے سر ہلایا، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، یشوا کا دل تو نہیں تھا پر چچا کی محبت اور ماموں کی اجازت کی وجہ سے مان گئی، ٹھیک ہے پھر اب کل تمہارا جوڑا منگوا لیں گے، بوا نے کہا تو اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے بوا اب آپ جا کر آرام کریں، ہم بھی یہ کام ختم کر کے سو جائیں گے، یشوا نے کہا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گئی، جبکہ یشوا اپنی سوچوں میں ڈوب گئی، اسے اپنے چچا کے گھر جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، پر ان کے بڑے بیٹے کی نیت عموماً اس پر خراب رہتی تھی، تبھی وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، پر چچا کی وجہ سے چلی جاتی تھی، اب بھی وہ جانتی تھی کہ وہ گھٹیا شخص اپنی فضول حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب لاؤنج میں رکھا موبائل بجا، جس پر اس کا ارتکاز ٹوٹا، اس نے قلم کچن کاؤنٹر پر رکھا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، لاؤنج میں آتے اس نے صوفے پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا، جس پر جہانگیر خان کی کال آ رہی تھی، جسے اس نے فوراً اٹھا لیا، السلام علیکم ماموں جان کیسے ہیں آپ؟ یشوا نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا، میں ٹھیک ہوں گڑیا آپ کیسی ہو؟ جہانگیر خان نے نرمی سے جواب دیا، اس پوری دنیا میں یشوا وہ واحد انسان تھی جس کے لیے جہانگیر خان کا لہجہ نرم پڑتا تھا، ہم ٹھیک ہے ماموں جان، آپ واپس کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ یشوا نے پوچھا، بچے مجھے کام ہے یہاں، ابھی تھوڑا وقت لگ جائے گا، ان کی بات پر اس نے گہری سانس بھری، ٹھیک ہے، یشوا نے ہمیشہ کی طرح اپنی تنہائی کو قبول کیا، جبکہ اس کے یوں ماننے پر جہانگیر خان نے کچھ بولنا چاہا، پر عین اسی پل کو اسٹڈی روم میں داخل ہوا، جس پر انہوں نے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا جہاں رحیم کھڑا تھا، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا، ڈیڈ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، شاید آج رات گھر نہ آ سکوں، رحیم نے کہا تو جہانگیر خان نے سر ہلایا، جبکہ یشوا آج 16 سال بعد اس دشمنی چائے کی آواز سنتے اپنی جگہ پر تھم سی گئی تھی، کیوں ایسا کیا کام ہے ہاسپٹل میں جو پچھلے 3 دن سے تم گھر نہیں آئے اور آج پھر یاد دکھنے جا رہے ہو؟ جہانگیر خان نے پوچھا تو اس کے لہجے پر سختی آئی، میں ڈاکٹر ہوں ڈیڈ اور میرا فرض ہے، اگر مجھے 3 تو کیا 300 راتیں بھی وہاں گزارنے کا کہے تو میں گزار لوں گا، رحیم نے کہا تو لب بھینچ گئے، جبکہ اس کے لہجے میں موجود سرد پن ایک لمحے کے لیے یشوا کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا، ٹھیک ہے تم کام کرو، لیکن وہ لڑکی بھی وہی ہے، اس کا کیا؟ جہانگیر خان کے سوال پر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جبکہ لڑکی کے ذکر پر یشوا کی دھڑکن سست پڑی، پری بھی ڈاکٹر ہے ڈیڈ، جس طرح وہاں میری ضرورت ہے ویسے ہی اس کی بھی ہے، اور ایک اور بات، پری کا سرپرست میں ہوں، لہٰذا اس کے بارے میں آپ فکر مت کیا کریں،
راحم جہاں زیب کا لہجہ اب کی بار تھوڑا سخت تھا، جس پر وہ خاموش ہوا، جبکہ اشفاق کے منہ سے کسی دوسری لڑکی کا تذکرہ سنتے اذیت سے دو چار ہوئی تھی۔ وہ پرورش کی موجودگی سے بخوبی واقف تھی، پر راحم کی مسکن سے اس کے لیے اتنی اپنائیت سننا اشفاق کو ہٹ کر گیا تھا۔ فکر نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ولگرکی تمہیں اپنوں سے دور کر رہی ہے اور تم ہوتے جا رہے ہو جہانگیر خان جیسے۔ بحث کرنا چاہ رہے تھے، کیا کر دیا ہے پری نے ایسا، اور کسی اپنے سے دور کیا ہے مجھے؟ راحم نے سینے پر بازو باندھتے پوچھا۔ مجھ سے اور تمہاری منگ سے، اس منگ سے جو پچھلے 16 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں زیب خان نے کہا تو اس نے مٹھیاں بھینس دیں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہے کیونکہ اب نے سے میرے انتظار میں بیٹھا۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا انتظار کرے، راحم نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جہاں زیب خان اسے دیکھ کر رہ گئے، جبکہ اس کی بات اشفاق کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ تم اس بچی کے ساتھ غلط کر رہے ہو راحم، جہاں زیب خان نے کہا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، ابھی پری میرا انتظار کر رہی ہے، میں چلتا ہوں، راحم نے کہا اور بغیر کوئی مزید بات سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جس پر جہاں زیب خان نے گہری سانس بھری اور دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ لڑکا تو نہ جانے کیا کر کے مانے گا، پاگل ہو چکا ہے اس لڑکی کی وجہ سے، جہاں زیب خان نے کہا۔ تو اشفاق نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ چھوڑیں نا ماموں جان، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ سب ان کا فرض ہے، پر صد افسوس وہ میرے حق میں کوتاہی کر گئے ہیں۔ اشفاق نے بات کو دل میں مکمل کیا، زبان پر کیسے لاتے، کبھی کسی نے اتنا حق ہی نہیں لیا تھا۔ خیر اس چھوڑو، آپ کیا کر رہی تھی راحم؟ جہاں زیب نے بات بدلی۔ کچھ بھی نہیں، بس سونے لگی تھی۔ اشفاق مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی کہا ٹھیک ہے پھر سو جاؤ، کل بات کر لیں گے۔ جہاں زیب خان کی بات پر وہ اللہ حافظ بولتے فون کاٹ گئی۔ کال کاٹتے اس کی آنکھوں میں نمی اتری، جس نے اس نے ہمیشہ کی طرح بہنے سے روک لیا، پر راحم کی باتیں دل چیر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا گئی۔ اب وہ تنہائی تھی اور اس کی سوچیں تھیں۔ احمد بھائی بیٹھ جائیں، ارحان نے تیسری بار احمد شاہ سے کہا، پر وہ ڈھیٹ بنا کھڑا ہوا تھا۔ وہ شدت سے اذل کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کی بے چینی دیکھ مسکراہٹ دبانے کے چکر میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اذل کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور کئی لوگ حسد میں مبتلا تھے، پر یہاں فرق کسے پڑتا تھا؟ مقابل کو اگر فرق پڑتا تو اس دشمن جہاں سے جو ابھی تک باہر نہیں آئی تھی آج دل آتی ہے تو بیٹھتا ہوں، احمد شاہ نے کہا۔ انیسی پر لان میں ہلکا ہلکا میوزک شروع ہوا، جبکہ احمد شاہ کا دل کانوں میں دھڑکا، کیونکہ سامنے ہی اظہر جاگر آدھا پہنے، سر پر سرخ گھونگھٹ ڈالے اپنی بہنوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے احمد شاہ کی آنکھوں میں محبت کے دیے روشن ہوئے، جبکہ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس کی نظریں اظہر کے وجود کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے اظہر کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ بھائی کی نظریں تو تم سے ہٹ ہی نہیں رہی اظہر، ہادیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ کپ کپا اٹھی۔ مطلب باقی سب بھی اس کی اہلانہ حرکتیں جو نوٹ کر رہے تھے، پر اسے ہرگز نہیں ہوئی تھی، اور جب مجرم نہیں تھا تب بھی اپنی نظروں سے اسے کنفیوز کر دیتا تھا، اور اب جب محرم بن گیا تھا تو بھلا وہ کیسے اپنی نظروں کو قابو میں رکھتا؟ ہاں نا احمد بھائی تو جیسے دیوانے ہو گئے ہیں۔ منہا نے بھی سرگوشی کی، جس پر اظہر کی دھڑکن سست پڑی۔ دوسری طرف احمد شاہ اسے دیکھ جیسے سانس تک لینا بھول چکا تھا۔ وہ محرم بن کر سامنے تھی، دل کا ارادہ اسے سب سے چھپا کر دل میں رکھ لے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ اظہر شاہ اس کی محرم بن گئے تھے، اس کی محبوب بیوی، جس کے لیے وہ اپنی ہستی مٹا سکتا تھا۔ بھائی اب یوں ہی کھڑے اظہر آپ ہی کو گھورتے رہیں گے یا آگے بڑھ کر ان کی مدد بھی کریں گے؟ ساحر نے سرگوشی کرتے کہا تو وہ ہوش میں آیا اور فوراً اظہر کی طرف بڑھا، جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی، جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اظہر کا دل
کانوں میں در کا احمد شاہ چلتے اس کے عین سامنے آیا اور بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے بازو پکڑتے اسے سینے سے لگا گیا۔ اس کی حرکت پہ پورے دان میں ہوتن کی آواز بلند ہوئی، جبکہ ایزل جی جان سے کانپ اٹھی تھی، جسے محسوس کرتے وہ مسکرایا۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ احمد شاہ نے اس کے چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بے حد محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھا، جس پر وہ آنکھیں موند گئی۔ آپ کو بھی، ایزل نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرایا اور ایک بار پھر اسے اپنے سینے میں پیچ گیا۔ وہ اس پر حلال تھے، یہ احساس ہی جان لیوا تھا۔ بھائی اسٹیج پر آ جائیں، بیچاری میری بہن کو بیچ راستے میں ہی روک دیا ہے۔ ندیم نے اسٹیج سے نیچے اترتے ہانک لگائی، جس پر احمد شاہ مسکرایا اور ایزل کے مہندی سے سجا نازک ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی اس نے ایزل کو عین وسط میں کھڑا کیا اور ٹھیلوں نوٹ اس کے سر پر سے وارتے اچھال گیا، جس پر سب نے ایک بار پھر ہوٹنگ کی، جس پر وہ مسکرایا، جبکہ ایزل جھیم گئی، جسے احمد شاہ نے بھی محسوس کیا۔ تبھی اس نے نرمی سے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ احمد شاہ نے اسے گھورا، جبکہ وہ انہیں آنکھ بند کر گیا۔ چچی رہنے دیں، گھونگھٹ نہ ہٹائیں۔ ان کی بیٹھتے ہی زارا شاہ نے آگے بڑھتے ایزل کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹانا چاہا، پر وہ انہیں روک گیا، جس پر انہوں نے اسے دیکھا۔ پر بیٹا نکاح تو ہو گیا ہے، اب کیوں نہیں؟ زارا شاہ نے الجھتے پوچھا۔ وہ چچی میں نہیں چاہتا زلی کو مجھ سے پہلے کوئی دیکھے۔ احمد شاہ کی بات پر سب نے اسے گھورا، جبکہ ایزل مسکرا دی۔ میری بیٹی پر اپنی مرضی آپ ہی سے مسلط کرنے لگ گئے ہو؟ احمد شاہ نے اسے مصنوعی انداز میں گھورتے پوچھا۔ مرضیاں نہیں چاچو، حق۔ زلی کیا تم یہ گھونگھٹ ہٹانا چاہتے ہو؟ احمد شاہ نے احمد شاہ کو جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا، جس پر ایزل نے نفی میں سر ہلایا، جسے دیکھ وہ مسکرایا۔ شکریہ میری بات کا مان رکھنے کے لیے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے کہا، تو وہ جھیم گئی، جبکہ باقی سب نے ان کی ابدی خوشیوں کی دعا مانگی۔ چلو اب انہیں انگوٹھیاں دو، ایک دوسرے کو پہنا دیں، پھر شادی کی تاریخ بھی فائنل کرتے ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ تو سب نے سر ہلایا، جبکہ سدرا شاہ اور زارا شاہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پکڑے آگے بڑھی۔ احمد بیٹا یہ لو۔ سدرا شاہ نے بے حد نفیس سی ڈائمنڈ رنگ اس کی طرف بڑھائی، جسے احمد نے ان سے پکڑا اور ایزل کا ہاتھ بے حد نرمی سے تھامتے اس کو انگوٹھی پہنا گیا، جبکہ ایزل نے بھی زارا شاہ سے ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا پین پکڑا اور اسے احمد شاہ کو پہنا گئی۔ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتے ہی سب نے تالیاں بجائیں، جس پر وہ دونوں مسکرائے۔ چلے بھائی، نکاح ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، تو اب شادی کا تاریخ فائنل کرتے ہیں، کیا خیال ہے چھوٹے دادا؟ ندیم نے مائک پکڑتے شہنشاہ سے پوچھا، تو وہ مسکرا دیا۔ ضرور، نیک کام میں دیری کیسی، تو آج ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور پورے 10 دن بعد ان کی رخصتی ہوگی۔ حسن شاہ تو جیسے سب طے کیے بیٹھے تھے۔ ان کی بات پر سب نے سر کو خم دیا، جبکہ احمد شاہ کا چہرہ کھلکھلایا۔ آئی لو یو دادا۔ احمد شاہ نے شادی کی تاریخ سنتے انہیں فلائنگ کس دیتے کہا، جس پر حسن شاہ سمیت سب ہنس پڑے۔ وہ جانتے تھے یہ محبت کے مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ احمد شاہ نے مسکراتے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور چہرہ موڑتے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا، جس سے وہ فنکشن ختم ہونے کے بعد تفصیلی ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔